آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، آج حرمین شریفین میں فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ جب ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد الی یوم القیامہ، میرے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت غزوہ بدر میں اگر ماری گئی، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ ان کی مدد فرما۔ جب ہمارے نبی اپنے ہاتھوں کو اتنے اونچے اٹھائے کہ چادر نیچے گر پڑی، ابو بکر کہتے بس کیجئے، اللہ آپ کے اب سن لیا ہے، بس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے ان کی مدد کیا، غیبی مدد کیا۔ ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہان کا اکیلا رب العالمین ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ خالق دو جہاں مالک ارض و سما ہے، جس کا نہ کوئی ثانی ہے، وہ اکیلا ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے۔ وہ خود اپنی تعریف، اپنی صفت بیان کرتے کہتا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے۔ اللہ کی حمد کے بعد نبی پر درود نازل ہو۔ اللہ کی مدد سے محروم ہونے والے بدنصیب لوگ کون ہیں؟ اگر ہم فصیح اردو میں اس کو بیان کریں تو نصرت الہی سے محرومی کے کیا اسباب ہیں، آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں بیان کروں گا۔ اللہ ہم کو حق بولنے کی توفیق عطا کرے اور حق بات واضح ہونے کے بعد اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے؟ آج دنیا میں ہم مسلمان کمزور ہیں یا تعداد میں کم ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ذلیل و خوار ہیں، مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بدعمالیاں، ہمارے گناہ۔ چند وجوہات ہیں، وہ پیش کروں گا، اس کے بعد میں قرآن اور حدیث کی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ چند وجوہات ہیں، مین وجوہات۔ اللہ کی مدد سے محروم ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ نمبر 1، ہمارے بدعمالیاں۔ نمبر 2، ہمارے اندر عبادت کا ذوق کم ہو گیا ہے، اور ہمارے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ذوق کم ہو چکا ہے، دنیا سے ہم نے زیادہ دل لگا لیا۔ نمبر 3، آج مسلمانوں کو دین کی فکر کم ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر زیادہ ہے۔ میں اچھا رہوں، میری بیوی بچے اچھے رہیں، میں کما کر کچھ پراپرٹیاں کر لوں، میرا عہدہ کچھ ہو جائے، معاشرے میں میری ایک بڑا مقام آ جائے، اس کی فکر ہے، دین کی فکر نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گھر کی فکر کریں گے، دین کی فکر نہیں کریں گے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟
نمبر 4، آج ہمارے اندر مرنے کے بعد خبر میں جانے سے لے کر قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں حساب دینے تک کی فکر میں نیکیوں کا توشہ کمانے والے کم ہیں، بلکہ دنیا کی فکر میں دولت کمانے والے بہت زیادہ ہیں۔ میں مروں گا، خبر میں مجھے نہتہ لے جا کر رکھ دیں گے، نہ سونا نہ چاندی نہ پراپرٹی کے کاغذات، کفن میں لپیٹ کر نہتہ مجھے سلا دیں گے۔ اب مجھے ہی آخرت کا سفر طے کرنا ہے، وہاں نہ دولت نہ دنیا کی شہرت نہ دنیا کا عہدہ کچھ کام نہیں، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس اعمال کو توشہ، نیکیوں کا توشہ کمانے والے جمانے والے کم، دنیا کی دولت کمانے والے جمانے والے بہت زیادہ ہیں۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ نمبر 5، آج ہم میں سے کسی کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے آپ پر خود اعتمادی زیادہ ہے۔ میرے پاس نوکری ہے، میں آرام سے جی لوں گا، میرے بیٹے امریکہ میں رہتے ہیں، مجھے رزق کی کوئی فکر نہیں ہے، میرے بچے کما کر بھیجیں گے، میرے پاس اتنے بڑے کمپلیکس ہیں، اس کا کرایہ آئے گا، میں آرام سے میری زندگی ٹل جائے گی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کم، اپنے بل پر بھروسہ، اپنی نوکری پر بھروسہ، اپنے کمپلیکسوں پر، اپنی پراپرٹیوں پر، اپنے کمانے والے بچوں پر بھروسہ زیادہ ہے۔ کب تک رہیں گی جی پراپرٹی؟ یہ کب تک رہیں گے؟ کب تک کمائیں گے آپ کے بچے؟ ایک کرونا کا جھٹکا آیا، ہٹے کٹے لوگ جا کے خبر میں سو گئے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کم، اپنے آپ پر یا اپنی پراپرٹی یا اپنے کمائی پر بھروسہ کرنے والے زیادہ۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ پرندے ہم سے بہتر ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ہم لوگ نکلتے ہیں اپنے آپ پر بھروسہ کر کے، اپنی نوکری پر بھروسہ کر کے۔ نمبر 6، آج اللہ رب العالمین سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا، مسجدوں سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ آج جا کر دیکھیے، مال بھرے پڑے ہیں، دنیا کے شاپنگوں کے مال، دنیا کے کھیل تماشے کے فلم تھیٹر آباد ہیں، مسجدیں کثرت سے بن رہی ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ جس ملک میں مسجدیں ویران رہیں گی، فلم تھیٹر آباد رہیں گے، جس ملک میں اللہ کے دین کے اجتماع میں لوگ کم آئیں گے، میلے میں، ایسے ایگزیبیشن میں یا بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں لوگ جا کر آباد کریں گے، کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ انگلش کارمنٹوں میں ہمارے بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تو بھی ڈونیشن دے دے کے ایڈمیشن کراتی ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرانے۔ مدرسے ویران ہیں، مدرسوں میں فری ایڈمیشن لینے تیار ہیں، فری ایجوکیشن دینے تیار ہیں۔ حافظ قرآن بناؤ گے، قیامت کے دن ہیرے موتیوں کا تاج آپ کا بچہ آپ کے سروں پر پہنائے گا۔ یہ فضیلت سب کو معلوم ہے۔ دینی اداروں میں ہمارے بچے کم اور انگلش کارمنٹوں میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ دنیا کو آباد ہم نے زیادہ کر دیا، اللہ کے گھروں کو ہم نے آباد کرنا چھوڑ دیا۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نمبر 7، آج ہم لوگ کفار و مشرکین کے روش پر چلنا شروع کر دیے، شرک اور بدعات کو ہم نے عام ہونے دیا۔ جب ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی شرک ہوتا ہے تو ہم امر بالمعروف کا کام نہیں کرتے، نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے۔ میں اکیلا سدھر گیا نا، میں توحید پرست بن گیا نا، میری خبر میں میری جنت کی کھڑکی ملی تو مجھے بس، میرا پڑوسی، میرے خاندان، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے بزنس پارٹنر سب جہنم میں جانے، مجھے پرواہ نہیں۔ آج ہم نے دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیا، سیلفسٹ بن گئے، خود پرست، مطلب پرست بن گئے۔ میں اکیلا سدھرا بس، مجھے جنت ملی بس، دوسرے بھاڑ میں جان دے، دوسرے جہنم میں جان دے۔ ایسے ہو گئے ہم لوگ، دین کو پھیلانا چھوڑ دیا، کفر و شرک کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روکنے کے بجائے تماشائی بنے کھڑے رہتے ہیں کہ جلوس کیسے نکلے گا دیکھیں گے، جلوس میں کیا ہوگا دیکھیں گے، کیسے ناچیں گے دیکھیں گے، کیا ہوگا، کیسے ڈی جے باجے رہیں گے، ذرا جھانک کر دیکھیں گے۔ حکم کیا تھا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ ہاتھ سے روکتے، زبان سے روکتے، دل میں برا سمجھ کے وہاں سے نکل کے تو پڑھتے، وہ بھی ہم نے نہیں کیا، تماشائی ہم لوگ بن گئے۔ آئے گی اللہ کی مدد، ہم پر آئے گی اللہ کی مدد۔ نمبر 9، آج دنیا کمانے کے چکر میں مسلمان حلال حرام کی تمیز بھول گئے، ان کو ذرہ بھی پرواہ نہیں۔
یہ پیسے رشوت سے آ رہی یا حلال سے آ رہی؟ یہ پیسے سود کے ذریعے آ رہی یا حلال کے ذریعے آ رہی؟ یہ پیسے میں محنت سے کما رہا ہوں یا کسی کے سر پہ ٹوپی ڈال کے کما رہا ہوں؟ یہ پیسے میں جائز طریقے سے لے رہا ہوں یا کسی کو دھوکہ دے کے اس کے ضمیر کو ٹھیس پہنچا کے غداری کر کے لے رہا ہوں؟ ذرہ بھی پرواہ نہیں. بھائی بھائی کا نہیں، بھائی کو دھوکہ دینے والا ایک نمبر کا دھوکے باز. حلال حرام کی تمیز ہم نے بھلا دیا. کہاں سے نمازیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے روزے قبول ہوں گے؟ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں قبول ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں پر آئے گی کیا؟ نہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. خود سورہ بقرہ کے اندر یہ بات لکھا ہے. اللہ تعالیٰ سود کھا رہے ہیں ہم لوگ، پھر اللہ کی مدد کے انتظار میں ہیں کہ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، غزہ میں مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، مسلمان پریشان ہیں، سیریا کے مسلمان پریشان، مصر کے مسلمان پریشان، فلسطین کے مسلمان پریشان، دنیا کے چپے چپے میں پریشان. ارے مدد آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ اور جو لوگ پیر سے لے کر سر تک اپنے حرام کاری اور حرام خوری میں، کوئی شراب خوری میں، کوئی جوا بازی میں، کوئی سٹا بازی میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ان کی دعا قبول نہ ان کی نماز قبول. ان لوگوں کی نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول. دعائیں کریں گے تو بھی اللہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا. یہ 10 اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد سے آج ہم لوگ محروم ہیں. ان 10 اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ کو. 10 اعمال کو بنانے کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ کو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا. اللہ پاک ہے، صرف پاک چیزوں کو قبول کرے گا، ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرے گا. دنیا والوں کے پراپرٹیاں ہڑپ کر کے، چوری سے پیسہ لے کے، سود سے پیسہ کما کے حج کرنے جا کے اللہم لبیک کہو گے تو کیا اللہ آپ کے گناہ جھڑا دے گا؟ اللہ آپ کے گناہ کیا معاف کر دے گا؟ نہ اللہ آپ کا لبیک قبول کرے گا، نہ آپ کا حج قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید ہی میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما من الطیبات ما رزقناکم. اے میرے بندو، جو اللہ نے دنیا میں رزق بنایا ہے، جو چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان میں سے پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو سنو، اللہ کی پاک چیزیں کھا کر نیک عمل کرو. جب تک پیٹ میں پاک لقمہ رہے گا آپ کے نیک اعمال کو ہم قبول کریں گے. پیٹ میں پاک لقمہ نہیں، حرام کا لقمہ چلا گیا، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے. جس معاشرے کے نوجوان مغرب اور عشاء، عصر مغرب عشاء چھوڑ کر ICC ورلڈ کپ دیکھنے میں پڑی رہے گی اور صرف کرکٹوں کے چکر میں نمازوں کو زائل کرے گی، کہ اللہ کی نصرت آئے گی ایسے قوم پر. رات کے 12 بجے تک یوٹیوب ٹک ٹاک کے ویڈیو دیکھ کر، انسٹاگرام کے ریلز دیکھ کر، فیس بک کے ریلز دیکھ کر رات کے 2 بجے سو کر فجر کی نماز زائل کرے گی کہ اللہ کی رحمت اترے گی ایسی قوم پر. اللہ اکبر. سوچ کر دیکھیں کتنے برے ہیں ہم لوگ، کتنے گندے ہیں ہم لوگ، کتنے گھٹیا ہیں ہم لوگ. کسی کو کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، میں کتنا اچھا ہوں، اللہ کی نگاہ میں کتنا برا ہوں، میں کیا سچا ہوں، کیا میں کیا برا ہوں. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے. آج یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ انٹرنیٹ پر سے ہمارے نوجوان 2 گھنٹے 3 گھنٹے پورا دن صرف کر دیتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ان کے پاس. ایک وقت کی نماز ادا کر جانے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ان کے پاس. کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں میری جماعت، میری مسلمانوں پر، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کثرت کی تعداد میں رہو گے لیکن سارے دنیا کے یہود و نصارہ اسلامی دشمنان تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اے اللہ کے نبی، کیا ہم تعداد میں کم رہیں گے؟ نہیں، تم تو بہت زیادہ رہو گے. تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ رہے گی، تمہارے دلوں میں آخرت سے نفرت تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی.
मौत से नफरत करने लगोगे तुम लोग, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी, जिसकी वजह से एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम लोग दुआएं करना भी चाहोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। एक जमात अल्लाह से दुआ करेगी, अल्लाह के नबी कहते हैं एक जमात क़यामत की सुबह तक हक पर कायम रहेगी, उसे कोई भी जलील नहीं कर पाएगा, उसे कोई मगलूब नहीं कर पाएगा। ये जमात अल्लाह से दुआएं करेगी, या अल्लाह दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म चल रहा है, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह इनकी मदद फरमा। अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदे तू अपने मसाइल बयान कर, मैं तेरी मदद करूंगा, तू दूसरों के बारे में दुआएं मत कर, मैं उनके हक में तेरी दुआ कबूल नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि उनके अमाल वैसे हैं जिसकी वजह से उनको मैं वैसी सजाएं दे रहा हूं। सही बुखारी की हदीस है, 334 नंबर की हदीस, 155 नंबर की हदीस, सही बुखारी किताबुर रिकाक की रिवायत है। ऐ मेरे बंदे तू अपने मसाइल रख, मैं तेरी दुआ कबूल करके तेरी मदद करूंगा, दूसरों के लिए दुआ मत कर, उनके अमाल वैसे हैं। आप जरा सोच कर देखें, आज हरमैन शरीफैन में फलस्तीन के लिए दुआएं हो रही हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? जब हमारे नबी हाथ उठाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए थे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल असाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा, मेरे अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात ग़ज़वे बदर में अगर मारी गई, क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा, अल्लाह इनकी मदद फरमा। जब हमारे नबी अपने हाथों को इतने ऊंचे उठाए कि चादर नीचे गिर पड़ी, अबू बकर कहते बस कीजिए, अल्लाह आपके अब सुन लिया है, बस कीजिए। अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को नाजिल करके इनकी मदद किया, गैबी मदद किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में अमेरिका की ताकत बड़ी है? क्या ये इस्राइल की ताकत बड़ी है? क्या दुश्मनान इस्लाम की ताकत बड़ी है? या हमारे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ताकत बड़ी है? क्यों आज आसमान से मददें नहीं आ रही? अल्लाह अगर चाहता आसमान से फरिश्तों को भेजकर इनको नेस्त व नाबूद करके रख देता, लेकिन अल्लाह की इसमें हिकमतें छुपी हैं। हम बदआमालियों में पड़े रहेंगे, बेपर्दगियों में पड़े रहेंगे, हराम का खाते रहेंगे, टिक टाक के मुजरे बने रहेंगे, अपनी उरियानियत को, अपनी अय्याशी को दुनिया के सामने आम करते रहेंगे, कबीरा गुनाह करके भी अल्लाह से हया नहीं करेंगे, और शिर्क व बिदात में मुलविस होकर भी अल्लाह की मदद की उम्मीद रखेंगे। कैसे आएगी अल्लाह की मददें? कैसे आएंगी? अल्लाह कहता है युबद्दिलुल्लाहु लहुम सुम्मा तब्दील लहुमुल अर्द, अल्लाह ताला तुम जैसे नालायकों को सफ़े हस्ती से मिटाएगा और इस जमीन पर तुम्हारे आने वाले ऐसे नस्लों को पैदा करेगा जो अल्लाह की ढंग से इबादत करेगी, अल्लाह की मदद इनके ऊपर आती रहेगी। जो लोग बदअमाल करेंगे, शिर्क व कुफ्र करेंगे और देखने वाली तमाशा देखेगी, इनकी कुफ्र से रोकेगी भी नहीं, अल्लाह उनको भी मिटाएगा। ये दावत का काम नहीं करने वाले इनको भी मिटाएगा, इनको जमीन से पाक करके एक ऐसी नस्ल लाकर खड़ा करेगा जो अल्लाह पे भरोसा करेगी, अल्लाह की इबादत करेगी, अल्लाह की मदद इनके साथ रहेगी। अल्लाह कहता है सूरह मोहम्मद की 7वीं आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वाले अल्लाह के बंदो, अगर तुम दीन की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करो मतलब क्या? अल्लाह तुम्हारी मददों का क्या मोहताज है? अरे अल्लाह अल्लाहु समद है, वो बेनियाज है, हर चीज से बेनियाज है। अल्लाहु अहद, अल्लाहु कवी, अल्लाहु मतीन, वो बड़ा कवी है, वो बड़ा मतीन है, वो बड़ा गनी है, वो बड़ा कुव्वत वाला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसकी कुव्वत के सामने किसी की कुव्वत नहीं। फिर अल्लाह क्या पूछ रहा है? अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद तुम करो, अल्लाह तुम्हारी गैबी मददें करेगा। आज हम अपने आप की मदद नहीं कर रहे, अपनी नींद की कुर्बानी दे के फजर की नमाज को नहीं आ रहे, हम अपनी तिजारत को हलाल नहीं बना रहे, अपनी जिंदगी में ईमान लेकर नहीं आ रहे, अपने घर को इस्लामी मुआशरा नहीं बना रहे, अपने खानदान वालों को शिर्क में देखकर भी उनको एक तौहीद का जुमला नहीं बोल रहे। अरे कहाँ नाराज होता कि भाई, कहाँ मेरे से बात छोड़ता कि, मेरे ससुरे कहाँ मेरे से बिगड़ जाती कि, मेरे उन्हों कहाँ नाराज होती कि तेरे दावत का काम ना करने की वजह से वो अर्श वाला तेरे ऊपर नाराज हो रहा, इसकी फिक्र नहीं तुझे, इसकी फिक्र नहीं। हम तौहीद का काम करना छोड़ दिए, अल्लाह हमको इस सफ़े हस्ती से मिटाएगा, एक दूसरी कौम को लाकर अल्लाह खड़ा करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
یہ بات اچھی طرح جان لے، دنیا میں اکثر لوگوں کے اعمال کے بنا پر آسمان میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا جیسا برا عمل ہوتا ہے ان کے مطابق ان زمین والوں کو سزا دینے کے فیصلے اللہ کے آسمان میں اکثریت لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر اکثر لوگ نیکوکار ہیں، اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی برکتیں اترے گی۔ اگر معاشرے کے اکثریت بدعمالیوں میں، برائیوں میں، گناہوں میں اور بدکاریوں میں اگر ملوث ہے تو اکثریت کے اوپر آسمان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اس امت کے لوگوں کے سامنے ایک ایسا عالم آئے گا جب لوگ اگر عمل کرنا بھی چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارشیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برسائے گا، پتھروں کی بارشیں ان کے اوپر اتریں گی۔ آج معصوموں کی جان جا رہی ہے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جان و مال کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کون رو رو کر دعائیں نہیں کر رہا؟ کون اللہ کی مدد کا انتظار نہیں کر رہا؟ کہاں سے آئے گی جی اللہ کی مدد؟ مدرسے والے بہار سے، یو پی سے، جھارکھنڈ سے، بنگال سے، اڑیسہ سے چندے کی پٹیاں لے لے کر گھروں کو، دکانوں کو، یہاں مسجدوں کو، آپ کے بڑے مارکیٹنگ شاپوں کو رسیدوں لے کر بھکاریوں کی طرف بھٹک رہے ہیں کہ بھائی ہمارے مدرسے میں 600 بچے پڑھ رہے ہیں، 400 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے راشن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ ہی صحیح دے دو۔ جاؤ جی رمضان میں دیتے ہیں، اب نہیں دیتے ہمیں۔ لکھ لینا تو لکھ لو جی، 100 روپے لکھ لو جی۔ مدرسوں کو دینے پیسہ نہیں، لیکن وہی اگر اپنے خاندان کے کسی بیٹے کی شادی آ جائے 25 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے صرف ایک رات شادی ہال کو بک کر کے ہم ضائع کریں گے پیسہ۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ دین کے اداروں کو دینے کے لیے دل نہیں ہے ہمارے پاس، اپنے بچوں کی خوشیاں شان سے جتانے کے لیے کیوں؟ اگر مسجد میں نکاح پڑھاتے وہ 27 لاکھ روپے ایک رات میں شادی ہال کے لیے جو آپ صرف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، ڈی جے باجے کو دے رہے ہیں، لائٹنگ شو روم کو دے رہے ہیں، یا بڑے اسٹیج کے ڈیزائنر کو ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے پیسے ڈیزائنر کو دے رہے ہیں، اگر وہ نہ بھی دیتے مسجد میں نکاح پڑھاتے تو کیا نکاح نہیں ہوتا؟ نہیں۔ ہمارا پاور کیا، ہمارا مقام کیا، ہمارا پوزیشن کیا، ہمارے حیثیت کیا؟ ہم اپنی حیثیت کے مطابق بڑے سے بڑے گرانڈ ہال میں کریں گے، چاہے کتنے بھی لاکھوں کا چلا جائے۔ 2 قسم کے بریانیاں، 2 قسم کے مرغ مسلم، 2 قسم کے میٹھے، اور کھانے کے بعد کے وہ پان کا شاپ الگ، وہ کولڈ ڈرنکس کا شاپ الگ، آئس کریم کا شاپ الگ۔ استغفر اللہ، کتنا کھائے گا آدمی؟ لاکھوں کا پیسہ شادی بیاہ کے اوپر اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے مسجدوں میں ویران پڑے ہیں، مسجدوں کے کام ادھورے پڑے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کو دینے کے لیے 1000 روپے ہمارے جیب سے نہیں نکلتے۔ اللہ کے یہ ان یتیم غریب بچوں کے، معصوم بچوں کے مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے 500 کی نوٹ نہیں نکلتی حضرت علی جناب کے جیب سے۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ ارے جو قوم اپنی شاپنگ میں لاکھوں کا روپیہ خرچ کرنا جانتی ہے، اللہ کے دین کے لیے کنجوسی کرتی ہے، یقیناً ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا رحمت اترے گی؟ کیا اللہ کی نصرت آئے گی؟ سوچ کر دیکھیے۔ ہمارے اندر کی خرابیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، ہمارے اندر کی برائی کے بارے میں بتا رہا ہوں میں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، لیکن بولنا پڑتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق کی یہ روایت ہے، 952 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاولون يبقى الحفالات كحفالات الشعير او التمير لا يبالهم الله اليه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ جان لو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بہت جلد اس صفحہ ہستی سے موت دے کر اٹھا لے گا۔ نیک لوگ آرام کی موت، سکون کی موت کی شکل میں سو جائیں گے، اللہ نیکوکاروں کو موت دے کر دنیا سے اٹھا لے گا۔
اب دنیا میں وہی لوگ باقی رہیں گے جو ایک نمبر کے بدکار ہیں، سیاکار ہیں، گنہگار ہیں. یہ ایسے رہیں گے جیسے کوئی آدمی کھیت میں اپنے اناج کو اچھا پسنے کے بعد ہواؤں میں جب اڑاتا ہے، اناج آ کر نیچے گرتا ہے، اس کا بھوسا ہوا کے جھونکوں سے جا کر کنارے گرتا ہے. جو اناج نیچے گر گیا، اللہ کے نبی نے نیک لوگوں کی مثال دی. ایسے نیک لوگوں کو اللہ نکال لے گا، دنیا سے ہٹا لے گا. اب ویسے لوگ بچائیں گے جو بھوسے کی طرح خشو خاشاک کی طرح لے جا کر سٹے ہیں. ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اللہ عز و جل کو. یہ جی رہے، مر رہے، تڑپ رہے، کس عذاب میں جھلس رہے ہیں، اللہ کو پرواہ بھی نہیں رہے گی. ان لوگوں کی مثال اس بھوسے جیسی ہے جسے لوگ بغیر کسی فائدے کے چھوڑ دیتے ہیں، یا کھجور کے خوشوں کے اوپر سے نکلا ہوا خسو خاشاک کا بھوسا ہے، جیسے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ایسے اللہ تعالیٰ ان نالائقوں کو، ان بدکاری کے کام کرنے والے گنہگاروں کو عذاب کی چکی میں ڈال کر پسنے کے لیے دنیا میں چھوڑ دے گا. تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. آج ہم مسلمانوں کے پاس ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ صرف ایمان مضبوط رکھنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، صرف عقیدہ مضبوط رکھنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی. اعمال کرنا پڑتا ہے، نمازیں پڑھنا پڑتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے، تب آتی ہے اللہ کی مدد. ہمارا ایمان پکا، ہمیں کٹر اہل حدیثاں، ہمیں کٹر توحید پرستاں، خالی عقیدہ گھر میں رکھ لے بیٹے تو اللہ فری میں جنت نہیں دیتا. اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے لٹانا پڑتا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب کیوں دیا؟ ہجرت مدینہ کے وقت پکڑ لیے صحابہ کو، اے لاؤ جی یہ دولت مکے میں کمائے سو ہماری ہے، ہم نہ دیکھو، جاؤ، جانا چاہتے اکیلے جاؤ، دولت دے کر جاؤ. ارے دولت کیا جی تم نہ ہونا، لے جی دولت تمہاری. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ، ایسے بے شمار صحابہ ایک جھٹکے میں زندگی بھر کی کمائی پونجی ان کو قربان کر دیے. نکل پڑے تنے تنہا، نہ ہاتھ میں زیادہ راہ ہے، نہ چلنے کے لیے سواری ہے. ارے نکل پڑے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا ایسے صحابہ کے بارے میں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ. میرے نبی سنا دیجئے ان کو، انہوں نے جنت کے عوض اپنے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو انہوں نے خرید لیا. دنیا میں اپنی دولت کو قربان کر کے، اپنے جانوں کو قربان کر کے اللہ کی نعمتوں کا سودا انہوں نے کیا ہے، اللہ کی جنت کا سودا انہوں نے کیا ہے. ان کو جنت کی بشارت سنا دو. ہے ہمارے اندر ایسا جگر؟ ہمارے اندر وہ جگر ہے؟ ایسی سی ورلڈ کپ میں بیٹا لگانے والے ہمیں ایک نمبر کے نالائق چوراں، بیٹا بولے تو سٹا بازی، جوا، یہ جیتتی وہ ہارتی، اب انہیں سنچری مارتا انہیں نہیں مارتا، اتنے لاکھ روپے بیٹ. استغفر اللہ. غارت و برباد ہو کر جاؤ گے تم لوگ. ایسے جوئے کھیلنے والے، ایسے حرام کی سٹا بازی کرنے والے، اللہ کی لعنت اترے گی تمہارے اوپر. اللہ سے ڈرو. اللہ اگر آج تم کو دولت دینا جانتا ہے، کل وہ دولت چھین کر تم کو بھکاری بنانا بھی اللہ کی قدرت جانتی. اپنی دولت کی نعمت سمجھ کر قدر کرو، ورنہ اللہ کی بعید، اللہ کا عذاب بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم سے بڑے بڑے مالداروں کو، اپنے آپ کو ترم خواہ بولنے والے سورماؤں کو اس صفحہ ہستی سے اللہ مٹا دیا. تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ بڑے بڑے اپنے آپ کو ینگ آف کنگ بولنے والے بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ عبرت کا نشان بنا کر اس دنیا سے مٹا دیا. تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانے میں کوئی انجوائے نہیں کرتا. قید خانے میں باہر نکل کر اپنے سکون کا نعمت تلاشتا ہے. یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. ہم کو یہاں سے نکلنا ہے. آخرت ہماری جنت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ ہے. اس جنت میں نعمت تلاشنے کے لیے نیکیوں کی بیج یہاں پر ہم کو بونا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے. یہاں جو عمل کریں گے وہاں ہم اس کا بدلہ، اس کا پھل پائیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، جتنا
जो आदमी जितना दीन से बेपरवाह होकर दुनिया की अय्याशी में मगन रहेगा उतना ही उसे आखिरत में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। जो आदमी दीन से बेपरवाह होकर दुनिया में अय्याशी के काम करेगा आखिरत में उसे उतना ही जिल्लत सहना पड़ेगा। और जो आदमी दीन के लिए मसाइबों को बर्दाश्त करेगा, मुसीबतों को सहेगा, फाका गुजार लेगा लेकिन हराम का लुकमा हाथ नहीं लगाएगा, नमाजें पढ़ने के लिए सर्दी से ही ठंडे पानी से वजू करके नमाजें अदा करेगा, दीन पर चलने के लिए छोटी मोटी जो मशक्कतें वो बर्दाश्त करेगा, अल्लाह आखिरत में बड़ी बड़ी नेमतों से उसे मालामाल करेगा। दुनिया के आखिरत के मुसीबतों के सामने ये दुनिया की छोटी मोटी मुसीबतें कोई हैसियत नहीं रखती। आखिरत की जन्नत की नेमतों के सामने ये दुनिया का एंजॉय, ये दुनिया की खुशियां कोई हैसियत नहीं रखती। इस दुनिया में एंजॉय करने का ख्वाब मत देखो, इस दुनिया में खुशियों से झूलने के ख्वाब मत देखो। ये दुनिया हमारी नहीं, काफिरों की दुनिया है। हम क्या सोचते हैं, हम दुनिया में अमन से रहे, सुकून से रहे, हम बड़े खुशी से रहे, खुशियों के झूले में झूले, हमको बस एंजॉय चाहिए। ये दुनिया का एंजॉय चाहिए, अल्लाह बोलता ले ले, लेकिन आखिरत में नहीं मिलेगा। आखिरत की जन्नत की नेमतों के सामने दुनिया की ये खुशी कोई हैसियत नहीं रखती। आखिरत के जहन्नम के अजाब के सामने दुनिया की छोटी मोटी मुसीबतें कोई माना नहीं रखती। इसीलिए दुनिया में इस्लाम पर चलने के लिए छोटी मोटी आजमाइशों को बर्दाश्त कर लो, लेकिन आखिरत में अल्लाह के अजाब से बचने की खातिर गलत काम मत करो, बुराई मत करो, गुनाहों पर मत चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत को बनाया, जब जहन्नम को बनाया, जन्नत के इर्द गिर्द आजमाइशों को घेर दिया, जहन्नम के इर्द गिर्द दुनिया की अय्याशियों को घेर दिया। जो आदमी दुनिया में आजमाया जाएगा, जैसे सहाबा इकराम आजमाए गए, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम आजमाए गए, उनको अल्लाह जन्नत अता करेगा। लेकिन जो एंजॉय करेगा, अय्याशी करेगा, फहाशी में उतरेगा, मौज मस्ती करेगा, उसका ठिकाना अल्लाह जहन्नम कर देगा। क्योंकि जहन्नम के इर्द गिर्द अल्लाह अय्याशी और फहाशी को घेर रखा है, जन्नत के इर्द गिर्द अल्लाह आजमाइशों को घेर रखा है। आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहिल खैरा अमिल लहु लुक़ूबा फिद दुनिया व इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहि शर्र अमसिक अन्हु बिज़ंबिhi हत्ता युअफ़ी बिही यौमिल क़ियामा। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है, उसे इतनी आजमाइशें देता है, उसे इतनी परेशानियां देकर, उसे इतने तकलीफें देकर, उसके गुनाह माफ करके उसे बिल्कुल पाक करके आखिरत के लिए अल्लाह उठा लेता है, आखिरत में उसे जन्नत देता है। लेकिन जिस बंदे के साथ अल्लाह का इरादा भलाई का नहीं होता, बुराई का है, वो आदमी खुद बुराई में पड़ना चाहता है, अल्लाह उसे दुनिया में इतना दे देता है, इतना दे देता है, आखिरत में अल्लाह उसके लिए कोई नेमत बाकी नहीं रखेगा, बड़े अज़ाब अलीम में अल्लाह ताला उसे मुब्तला कर देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबात और अल्लाह ताला के नुसरत से, अल्लाह की मदद से महरूम होने की चीज़ें। आज ज़रूरत है हमको अपने अमाल को सुधारने की और अपने गुनाहों से तौबा करने की, अल्लाह के दीन पर चलने की और अपने गुनाहों से सुधार पैदा करके दीन इस्लाम को अपनाने की। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, नेक हिदायत अता फरमाए, कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।